السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شاکر علی، آپ دیکھ رہے ہیں کریم ٹی وی۔ آج ہم جا رہے ہیں مدرسہ دعوت الایمان ڈی آئی پبلک اسکول راجپورہ میں یوم آزادی کے دن کو منانے کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی سی مٹی کو ہم ہندوستان کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام کو میری طرف سے ملک ہندوستان کی یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ دوستو، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیوں کو پیش کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے تھے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ اور اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں، جب 1857 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کالی کوٹڑی کے پیچھے دھکیلا گیا تو انگریزوں نے کہا تھا، دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ شاہ ظفر نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تختہ لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک نے عظیم رول ادا کیا ہے۔ خودی رام بوس نے 17 سال کی عمر میں اپنی جان کو نچھاور کر رہا تھا۔ آج ہر ایک طرف سے آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اصلی دیش بھکتی وہ ہے جہاں پہ ایک کسان تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج پیدا کرتا ہے۔ اصلی دیش بھکتی یہ ہے کہ جب سرکاری ملازمین رشوت دیے بغیر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اصلی دیش بھکتی یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں رہنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی آپس میں مل جل کر دیش کے لیے پریم کا پرچار کرے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ملک ہندوستان میں ہندو بھی پیدا ہوا، مسلمان بھی پیدا ہوا، سکھ بھی پیدا ہوا، لیکن افسوس کہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ اگر ہم تمام مذاہب کے لوگ مل جل کر آپس میں پیار کو بانٹیں گے اور پیار پھیلائیں گے تو ہمارا ملک سج جائے گا، سنور جائے گا۔ اب ہم مدرسہ دعوت الایمان ڈی آئی پبلک اسکول راجپورہ میں پہنچ چکے ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر مدرسے کے تمام اسٹاف، دیگر ذمہ دار حضرات اور مدرسے کے طالب علموں نے مل کر یوم آزادی کو منایا ہے۔ اس موقع پر قاری عبدالستار صاحب نے ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد دلایا اور دیش بھکت ہونے کا ثبوت دیا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ مدرسے کے طالب علموں نے بھی اس میں حصہ لیا، واعظ اور ترانے پیش کیے۔ ہم سارے کلپ آپ کو دکھائیں گے۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ پتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے،
लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आँखों का तारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आँखों का तारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं। वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूँगा मैं। खुद ही मैं जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूँगा मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूँगा मैं। खुद ही मैं जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूँगा मैं। मिटा दूँ टोलियाँ दुश्मन की वो ताकत रखूँगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूँगा मैं। लहू का आखिरी कतरा वतन का वो गवारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। दे ऊपर लहराया करो सारे बच्चे। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। हज़रात, आज मैं आप हज़रात के सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर होने वाले सियासी जुल्म सितम और दीन इस्लाम को जड़ से ख़त्म करने की नापाक और घिनौनी साजिश और कोशिश के मौजू पर कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि बगौर समात फरमाएंगे। हज़रात, वह हिंदुस्तान जिसकी हुर्रियत के बाग को मुसलमानों ने अपने खून जिगर से सींचा था, वह हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी की खातिर बहरना अशना हासिल में कूद पड़े थे और मौजों से खेलते हुए मौजधार तक जा पहुँचे थे, बेपनाह कुर्बानी को ज़रिए इसको परवान चढ़ाया था। आज उसी हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफ़ें पहुँचाई जा रही है। मुसलमानों के क़ुलूब से इस्लाम की मोहब्बत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसमें शक व शुबा नहीं कि दुनिया में हक़ व बातिल का तसादुम रोज़ अजली से जारी है। जालिम व जाबिर, ताकत और कमज़ोर और मज़लूमों की कहानी बहुत कदीम है। खरमन इंसानियत पर कई बार बिजली गिरी है, बाग आदम में कई आंधियाँ आई है। वहशत बर्बरीत ने बारहा इंसानियत को मुँह नोचा है और हवानियत का नंगा नाच किया है। और इसमें शक नहीं है कि हम पर मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं। हम मज़लूमों बेक़सूर को फ़िरक़ा परस्तों ने जुल्म सितम का निशाना जारी है। हज़रात, आज हिंदुस्तान में मदरस मकातिब को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान के मदरस मकातिब को दहशत गर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जितने भी फसादात हो रहे हैं इनके पेशवा और लीडर मुल्ला है, इसलिए पहले इनको ख़त्म किया जाए और आज न आने देंगे। हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं। कि क्या चीज़ हम तोब से लड़ जाते थे। माशाअल्लाह।
حضرات وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے ایک کہہ کر کے گیدڑ کی 100 برس کی زندگی، شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگ مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑاتی تھی اور خود بھی برس پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ آزادی کی خاطر بہا کر شہید۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ محترم حضرات، آج 15 اگست کا موقع، اس طریقہ کا موقع ہے کہ ہر مذہب، ہر برادری کے لوگ بہت زیادہ پرخلوص طریقے سے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کا خواب دیکھا تھا، وہ مائیں جنہوں نے اپنے لاڈلوں کی صرف قربانیاں پیش نہیں کی تھی، جو ہزاروں لاکھوں مائیں ایسی تھی جن کا سہاگ اجڑا تھا، ہزاروں بہنیں ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے سر قلم ہوتے دیکھے تھے، ہزاروں ہمارے علماء ایسے تھے کہ جن کی لاشیں دہلی کے لال قلعے سے لے کر پشاور تک درختوں پہ لٹکی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ ایک ایسا دور تھا جب ہندوستان کے تمام مذہب، تمام برادریوں کے لوگ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جو ہندوستان میں رہنے والے ہر شہری نے دیکھا تھا، جو انگریزوں کی غلامی کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، جن کو کالے پانی کی جیل میں ڈالا گیا اور اس حد تک تشدد ڈھایا گیا کہ جب حضرت کالے پانی سے واپس آئے تو آپ کی کمر پہ کھال باقی نہیں تھی، آپ کی کمر کو چھلنی چھلنی کر دیا گیا تھا، آپ کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا، آپ کے ساتھ سردی کے موسم میں اتنی زیادتی کی جاتی تھی کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ لیکن بدلتے وقت کے حالات، ملک کے حالات اتنے بدلے کہ آج ملک میں گورے انگریز تو گئے لیکن کالے انگریز ہمارے ملک میں دوبارہ پیدا ہو گئے، جو آج بھی ملک میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے ساتھ اس ملک کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم آزاد ہندوستان میں رہنے والے وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی قربانیاں دیکھی ہیں، جنہوں نے اپنے اسلاف کو قربان ہوتے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہم نے لاکھوں ایسے علماء کو قربان کیا ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کا خواب دیکھا تھا۔ تو آج ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم ہندوستان میں رہنے والے ہر اس شہری کے ساتھ یہ وعدہ اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو لوگ بھی فرقہ پرست ہیں، جو لوگ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، اس ملک کا جو سیکولرزم ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے تمام عزت دار شہری ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور ہم اس پھول جیسے ملک کو جہاں ہر مذہب، ہر برادری کے لوگ محبت طریقے سے، محبت اور عزت کے ساتھ اس ملک میں اسی طریقے سے زندہ رہیں گے۔ اما بعد۔